اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المرض، حدیث نمبر 5671، اردو ترجمہ۔ مریض کا موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ثابت بنانی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔ حدیث نمبر 5672، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، اور ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کی عیادت کو گئے۔ انہوں نے اپنے پیٹ میں 7 داغ لگوائے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پا چکے، وہ یہاں سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجر و ثواب کچھ نہ گھٹا سکی، اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور ہم نے مال و دولت اتنی پائی کہ جس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے مٹی کے سوا اور کوئی محل نہیں پایا۔ لگے ہم عمارتیں بنوانے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا۔ پھر ہم ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے، مگر اس کمبخت عمارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ حدیث نمبر 5673، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا ہمیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ابو عبید نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نواز دے۔ اس لیے عمل کی میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب چلو، اور تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یا وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے۔ حدیث نمبر 5674، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے عباد بن عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیے ہوئے تھے مرض الموت میں، اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، اور مجھ کو اچھے رفیقوں، فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ملا دے۔ حدیث نمبر 5675، اردو ترجمہ۔ جو شخص بیمار کی عیادت کو جائے وہ کیا دعا کرے؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، اپنے والد سے روایت کی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی کہ یا اللہ، سعد کو تندرست کر دے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے: اے پروردگار لوگوں کی بیماری دور کر دے، اے انسانوں کے پالنے والے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے۔ اور عمرو بن ابی قیس اور ابراہیم بن تہمان نے منصور سے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم اور ابو زحا سے کہ جب کوئی مریض آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، اور جریر بن عبد الحمید نے منصور سے، انہوں نے ابو زحا اکیلے سے یوں روایت کیا کہ آپ جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے۔ حدیث نمبر 5676، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، عیادت کرنے والے کا بیمار کے لیے وضو کرنا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، میں بیمار تھا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا، یا فرمایا کہ اس پر یہ پانی ڈال دو، اس سے مجھے ہوش آ گیا، میں نے عرض کیا کہ میں تو کلالہ ہوں جس کے والد اور اولاد نہ ہو، میرے ترکے میں تقسیم کیسے ہوگی؟ اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 5677، اردو ترجمہ۔ جو شخص وبا اور بخار کے دور کرنے کے لیے دعا کرے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس بیمار پرسی کے لیے گئی اور پوچھا کہ محترم والد بزرگوار، آپ کا کیا حال ہے؟ اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ بیان کیا کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بخار ہوا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: ہر شخص اپنے گھر والوں پر صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو بلند آواز سے وہ یہ اشعار پڑھتے: کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں ایک رات وادی مکہ میں اس طرح گزار سکوں گا کہ میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل نامی گھاس کے جنگل ہوں گے، اور کیا کبھی پھر میں مجنہ کے گھاٹ پر اتر سکوں گا، اور کیا کبھی شامہ اور طفیل میں اپنے سامنے دیکھ سکوں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا کر، جیسا کہ ہمیں اپنے وطن مکے کی محبت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینے کی محبت عطا کر، اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو کہیں اور جگہ منتقل کر دے، اسے حجفہ نامی گاؤں میں بھیج دے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المرض کی حدیث نمبر 5671 سے 5677 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔